السلام علیکم، میں حکیم فرحان تاریخی پروگرام حکمت اور روحانیت کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ حسب سابق ہم آپ کے طبی اور روحانی مسائل کے جوابات دیتے ہیں۔ آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، میاں صاحب کچھ بھی کھاتا ہوں، کھانے میں سے فضلے کی بدبو آتی ہے جبکہ گھر کا پکا ہوا تازہ کھانا ہوتا ہے۔ بیٹا یہ کیفیت اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب ایک مخصوص قسم کا جادو کیا گیا ہو۔ اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ انسان کچھ بھی کھائے یا پیے اس کو فضلے کی بو آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے سٹول یا یورین ہے، اور وہ کچھ بھی کھانے پینے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ اس کو ابکائیاں شروع ہوتی ہیں فرسٹ سٹیپ پہ، پھر وامٹنگ، اور پھر اس کے بعد اس کا معدہ بالکل اس قابل بھی نہیں رہتا کہ اگر کوئی صحیح چیز بھی کھا لے وہ الٹ دیتا ہے۔ اچھا، نفسیاتی طور پر یعنی اس کو مار دی جاتی ہے، جس سے اس کی صحت گرنا شروع ہوتی ہے۔ یہ ایک طریقے کا وار ہوتا ہے اور ایک طریقے کا ان کا ٹول ہوتا ہے جس کو وہ اپلائی کر کے شخص کو متاثر کرتے ہیں اور اپنے اہداف پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے۔ کوئی بھی شخص اس کیفیت سے دوچار ہو تو اسے چاہیے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس ملا کے 11 آیتیں بنتی ہیں، 99 بار پڑھے۔ اچھا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میاں صاحب آپ بہت زیادہ تعداد بتاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ عام بخار ہوتا ہے تو اس کے لیے عام دوائی دی جاتی ہے، ملیریا ہو تو اس کے لیے الگ، اور اگر ٹائیفائڈ کا بخار ہو تو اس کے لیے الگ دوائی دی جاتی ہے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے اس میں اتنا ہی پڑھنا ہے، بہت زیادہ 20-25 منٹ لگیں گے۔ سورہ فلق سورہ ناس تو سب کو یاد ہے، چھوٹی چھوٹی سی صورتیں ہیں، ملا کے پڑھنی ہے۔ پانی اور نمک، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، پانی اور نمک، اس کے اوپر آپ نے دم کر لینا ہے، اور جب بھی کھانا پکے تو وہ نمک آپ نے اس کھانے میں ڈالنا ہے، اور جو پانی ہے اس کو نہ صرف یہ کہ آپ نے پینا ہے بلکہ جو کھانا پکے آپ کا آٹا گوندے اس میں بھی جو پانی ڈلے تو وہ یہی پانی ڈلے گا۔ اگر کم ہو جائے تو اور بڑھا لیں۔ روزانہ آپ نے اس پر دم کرنا ہے۔ اب کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ میاں صاحب اس کی مدت، جب تک آپ کو اپنے کھانے پینے سے فضلے کی بدبو آنا بند نہ ہو جائے تب تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ اچھا، اس عمل کی اجازت عام نہیں ہے۔ جس شخص کو بھی اس قسم کی کیفیت ہو وہ ہمارے واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے اپنا نام، والدہ کا نام مینشن کر کے اور صرف ایک لائن میں لکھ دے کہ کھانے پینے سے فضلے کی بو آتی ہے، آپ کے وظیفے کی اجازت درکار ہے، تو اسے اجازت دے دی جائے گی تاکہ وہ رجس سے یا اس کے بد اثرات سے محفوظ رہ سکے۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ ورد و وظائف میں کیا نیت کرنی چاہیے؟ درخواست یہ ہے کہ ہم کوئی بھی ذکر کریں، چلہ کریں، وظیفہ پڑھیں، ورد کریں، مقصود ہمیں صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے نبی کی رضا کو رکھنا چاہیے، کہ ہم اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت میں پڑھ رہے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جب آپ اپنے ذکر کو کمپلیٹ کریں، مثال کے طور پہ کسی کو 360 مرتبہ پڑھنا ہے یا 1100 مرتبہ پڑھنا ہے یا 9 بار پڑھنا ہے یا 3 بار یا 7، جو بھی اس کی تعداد ہے، اس کے بعد وہ دعا ضرور کر سکتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ اپنی حاجتوں کے لیے دعا کر سکتا ہے بلکہ اپنے متعلقین کی حاجت کے لیے بھی دعا کر سکتا ہے، اس میں کوئی مضاحکہ نہیں ہے۔ لیکن نیت یہی ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے نبی کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، ان کی محبت میں پڑھ رہا ہوں، تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فیض و برکات حاصل ہوں گے۔ اچھا، ہمارے یہاں پتہ ہے کیا ایک چیز لی جاتی ہے، بہت عجیب بات ہے کہ جناب ہم نے ایک وظیفہ پڑھا اور نوٹوں کی بارش شروع ہو گئی، کاروبار وسیع ہو گیا اور جناب بہت زیادہ خوشحال ہو گئے۔ یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ آپ اپنے روز مرہ کے امور جو شریعت کی طرف سے آپ کو تفویض کیے گئے، کہ آپ اپنے 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، یہ کامیابی ہے۔ آپ غیر شرعی امور سے دور ہیں،
یہ کامیابی ہے. آپ ایسے تمام کاموں سے دور ہیں معاف کیجیے گا، ایسے تمام کاموں سے دور ہیں کہ جو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں. یہ اصل کامیابی ہے. تو آپ اپنے وظائف کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور آپ کو کامیابی مل رہی ہے. اس کا سب سے بڑا سائن یہی ہے کہ آپ اللہ پاک کے احکامات کے تابع ہوتے جا رہے ہیں. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. ہاں ٹھیک ہے، مال و اسباب ضروری ہے لیکن ایک حد تک، کیونکہ انسان جو ہے نا زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہے، کھانے کے لیے زندہ نہیں رہتا. اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں. میاں صاحب، میں وظیفہ پڑھتی ہوں تو میرا جسم بھاری ہو جاتا ہے، کندھے بھاری ہو جاتے ہیں اور پاؤں سن ہو جاتے ہیں. بیٹی یہ بہت اچھی بات ہے، ایک اچھی علامت ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو آپ ذکر کر رہی ہیں وہ کامیاب ہے اور قبولیت کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ شیطان آپ کو اس ذکر سے ہٹانے کے لیے اپنے حربے استعمال کر رہا ہے. اچھا، سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ شروع میں، جیسے مثال کے طور پہ ایک نیا کوئی شخص ورد و وظائف شروع کرتا ہے اور وہ بیٹھتا ہے تو اسے نشست کی عادت نہیں ہوتی. وہ ایک الگ بات ہے، وہ 2 4 5 دن کی کیفیت ہوتی ہے، اس کے بعد وہ نارمل ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ پڑھ رہے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے آپ کو، اور اس کے بعد 3 4 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے، سال، 2 سال، 3 سال بعد، سم ٹائمز یہ 3 سال 4 سال بعد بھی یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس وقت اگر آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اب آپ کے اوپر زور ہو رہا ہے اور شیطانی قوت نہیں چاہتی کہ آپ نفع حاصل کرنے والوں میں ہوں، اور وہ پھر اپنی طرف سے زور لگاتے ہیں. تو اس کے لیے میں ایک چیز عرض کر دوں کہ جب کبھی بھی آپ یہ سمجھیں کہ جی آپ کو بھاری پن ہو رہا ہے اور جسم آپ کا ٹوٹ رہا ہے، ہاتھ پاؤں سن ہو رہے ہیں، ذکر سے پہلے آپ نے 9 بار لا حول پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنا حصار آیت الکرسی 11 بار پڑھ کے کرنا ہے. پھر آپ اپنا ذکر شروع کریں. اچھا، جو بھی آپ کا ذکر ہے، بھلے وہ آیت ہو، اسم ہو، جیسے ہی وہ کمپلیٹ ہو تو پانی کا ایک گلاس یا بوتل اپنے پاس رکھیں اور آپ نے اس میں دم کرنا ہے. جیسے آپ فارغ ہوں اپنے ذکر سے، بات نہیں کرنی ہے، پہلے دم کرنا ہے اس پہ، اور اس پانی کو آپ پیجئے، تو اس سے بھی بھاری پن دور ہوتا ہے. اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں. میاں صاحب، عمل میں کامیابی کس طرح ہوتی ہے؟ یہ میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی عرض کیا ہے کہ عمل میں کامیابی یہی ہے کہ آپ اللہ پاک کی اطاعت میں آ جائیں، احکام شرعیہ کے تابع ہوں، جو اللہ پاک نے حدود بتائی ہیں آپ اس کے اندر ہی رہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ نے ذکر و اذکار، وظائف، چلہ یا عمل کیا ہے وہ کامیاب ہوا ہے. اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں. میاں صاحب، خواب میں کسی بزرگ کا کوئی وظیفہ بتانا کیسا ہے؟ اچھا دیکھیے، یہ کیفیات صرف ذاکرین کے ساتھ ہوتی ہے. پہلی تو بات یہ سمجھنے کی ہے، ہر کسی کے ساتھ یہ نہیں ہوتا. لاکھوں میں کوئی ایک آدمی ایسا ہوتا ہے کہ جس کو بزرگ آ کر کے بشارت دیتے ہیں. لیکن ذاکرین، جو بھی ذکر کرنے والے لوگ ہیں، زیادہ تر یہ کیفیات ان پر وارد ہوتی ہے کہ ان کو بزرگ آتے ہیں خواب میں اور ذکر بتاتے ہیں کہ جی آپ اس ذکر کو پڑھیں، اور سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی تعداد بھی بتاتے ہیں. تو اس کے لیے آپ یہ کیجئے کہ آپ کے جو بھی استاد ہیں، شیخ ہیں آپ ان کی خدمت میں عرض کیجئے اور ان سے اجازت لے کے، تعداد لے کے، اور پھر پڑھیے. اور اس سے پہلے آپ کوئی بھی شیرنی رکھے، اگر صاحب حیثیت ہیں آپ تو تھوڑی سی مٹھائی رکھ لیجئے، اگر نہیں تو بھلے تھوڑی سی چینی اور پانی کا ایک گلاس رکھ لیں، اور آپ اس پر جو طریقہ کار ہے اس پر نیاز دے کے اور ان بزرگ کو اصال و ثواب کیجئے اور پھر اپنا ذکر شروع کریں. اس سے آپ کو بہت زیادہ فیض و برکات حاصل ہوں گے.
لیکن بات وہی ہے کہ پہلے آپ اپنے شیخ سے اور اپنے استاد سے اجازت ضرور طلب کیجیے گا، ان کی نالج میں یہ بات ڈال کے پھر شروع کیجیے گا ذکر۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ میاں صاحب، جادو کی کاٹ کے بعد دوبارہ جادو کیوں ہو جاتا ہے؟ 3-4 باتیں ہیں اس میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ مکمل طریقے سے جادو کی کاٹ نہیں ہوتی اور وہ عمل تکمیل کے مراحل میں ہوتا ہے، پائے تکمیل نہیں پہنچتا، لیکن ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ کام کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ سم ٹائمز عاملین اس کو چھوڑ دیتے ہیں، سم ٹائمز جو متاثرہ شخص ہے وہ احتیاطیں چھوڑ دیتا ہے، تو تھوڑے دن تک تو اس کی کیفیت صحیح رہتی ہیں اور اس کے بعد اس سے زیادہ ابتری کا شکار ہو جاتا ہے وہ۔ تو اس صورت میں آپ کو بہت زیادہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ جب کبھی بھی کوئی شخص اپنا علاج کروا رہا ہو تو اسے چاہیے کہ جب تک کیفیات بالکل درست نہ ہو جائیں اور 1-1.5 مہینے آگے تک علاج کی تکمیل کے احتیاطی تدابیر جاری رکھے، اس کے بعد بھلے وہ احتیاطیں چھوڑ دے۔ اب مریض کی کیفیات اور اس کے علاج کے حساب سے اسے احتیاطیں بتائی جاتی ہیں، اور یہی عاملین کے اوپر بھی اطلاق ہوتا ہے کہ وہ بھی اس چیز کو بخیر و خوبی نگاہ رکھتے ہوئے احسن طریقے سے انجام دیں تاکہ جو متاثرہ شخص ہے اس کو 100% ریمیڈی مل سکے۔ پروگرام میں ایک مختصر سے بریک کا وقت ہوتا ہے، مختصر سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ میاں صاحب، میری ناک بند رہتی ہے، بلغم گہرے رنگ کا آتا ہے اور ایک نتنا تو مسلسل بند رہتا ہے۔ انہوں نے آدھا سوال لکھا ہے، یہ نہیں بتایا کہ موسم کی تبدیلی، کیوں موسم آج کل تھوڑا ٹھنڈا ہے۔ جب موسم ٹھنڈا ہوتا ہے اس وقت ان کے ساتھ یہ کیفیات ہوتی ہیں۔ بہرحال میں کلیتاً اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ درخواست یہ ہے کہ یہ کیفیات جب بلغم جم جائے، بلغمی رطوبات رقیق ہو جائیں، گاڑھی ہو جائیں اور جمنا شروع ہو جائیں، اس وقت ہوتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے بلغم کا جو رنگ ہے وہ گرین ہوتا ہے اور اس کے بعد ڈارک ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے تمام مریضوں کو چاہیے کہ وہ تمام ٹھنڈی غذائیں، مرطوب یعنی مرغن اور مرچ مسالے والی آئلی فرائیڈ بالخصوص، ان کو ترک کر دیں۔ اچھا، ہمارے یہاں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ غذائیت کے لیے نہیں، اسٹیٹس کے لیے کھائی جاتی ہیں کہ ویکینڈ پہ ہم نے جانا ہے، آؤٹنگ کرنی ہے، باہر کھانا کھانا ہے، کڑھائی بھی کھانی ہے، فرائیڈ چیزیں بھی کھانی ہیں، کھائیں، لیکن 1-2 مہینے میں 1 آدھ دفعہ کبھی ہو گیا، ہر سیٹرڈے، ٹوائس اے ویک، تھرائس اے ویک اس قسم کی چیزیں کھانے سے آپ کا نہ صرف یہ کہ معدہ متاثر ہوگا بلکہ مسلسل کھانے سے بلغمی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، جگر پر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دیکھیے، ایک بات ذہن میں رکھیے، پانی کی بوند، ایک بوند اگر نل کا خراب ہو اور گرتی رہتی ہے ٹپ ٹپ، تو آپ دیکھیے گا کہ وہ جو جگہ ہے جہاں وہ پانی کی بوند گر رہی ہوتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہاں پر بھی گڑا پڑ جاتا ہے۔ شاید کسی کے مشاہدے میں یہ بات آئی ہو، تو اس بات کا بالکل خیال رکھنا چاہیے کہ آپ غذائی بے احتیاطی نہ کریں۔ یہ ان صاحب کے ساتھ جو مسئلہ ہوا ہے وہ بنیادی طور پر غذائی بے احتیاطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ خیر، اس کا حل بھی بتا دیتے ہیں۔ دار چینی 1 کپ دودھ میں، تقریباً اتنا بڑا ٹکڑا، 1 کپ دودھ میں ابالنی ہے، رات کو سونے سے قبل پینی ہے۔ ایک بات، لونگیں 10 سے 12 کچل کے، لونگیں 10 سے 12 کچل کے اس کو آپ نے بوائل کرنا اور اس کی اسٹیم لینی ہے۔ اچھا، دودھ میں ڈال کے دار چینی اس وجہ سے کیونکہ کچھ لوگوں کو دار چینی جو ہے
وہ سوٹ نہیں کرتی، ان کو ایچنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، ایک دم گرمی شروع ہو جاتی ہے، پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، تو دودھ اس کی اصلاح کر دیتا ہے. اور ٹکڑا میں نے کمپیریٹیولی تھوڑا سا بڑا ہی بتایا ہے، تو اس سے ہوگا یہ کہ وہ بلغمی رطوبات کو نہ صرف یہ کہ پگھلائے گا بلکہ فضلے کے ذریعے اس کو خارج بھی کرے گا. اچھا، دودھ سے اصلاح ہو جائے گی کہ گرمی نہیں ہوگی جسم کے اندر. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی دودھ بتا دیا، کیونکہ بہت سے لوگ ہمارے کلینک پہ بھی آتے ہیں تو پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ میاں صاحب یہ دودھ کس لیے، پہلے ہی بلغم ہو رہا ہے. بھائی دار چینی دے رہے ہیں نا آپ، تبھی ہم مشورہ دیں گے نا آپ کو، کیونکہ میڈیکل اسٹور تو بھرا ہوا ہے ادویات کے ساتھ. شفا جو ہے وہ طبیب کی رائے میں ہے. تو یہ آپ نے کرنا ہے، اسٹیم لیں رات کو سونے سے قبل، اور جو آپ کو عرض کیا ہے دار چینی کا آپ نے دودھ میں ابال کر کے وہ پینا ہے. 1 ہفتے بعد آپ کیفیت سے آگاہ فرمائیے گا. اس دوران کوشش یہ کریں کہ نرم غذائیں لیں، شوربہ چپاتی، ٹھنڈا پانی، ٹھنڈے مشروبات، اور بالخصوص باہر کی فرائیڈ چیزیں ان کو ترک کر دیجیے. اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں. میاں صاحب میرے والد کو قبض ہے گزشتہ 25 سال سے، 3 سے 4 دن بعد ان کو حاجت ہوتی ہے، وہ بھی سخت. بیٹا ان کے آنتیں سلو کام کر رہی ہیں، معدہ سست روی کا شکار ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. ایک تو یہ کہ ان کو آپ نرم غذائیں دیجیے، مونگ کی دال کی کھچڑی ہو گئی، شوربہ چپاتی ہو گئی، اس قسم کی چیزیں دیجیے. رات کو سونے سے قبل ہنزل تنبا اس کا باریک صفوف بنا لیجیے، اور 2 چٹکی سونے سے قبل سادے پانی کے ساتھ ان کو استعمال کرائیں. اگلے دن ان کو ہو سکتا ہے کہ 2 موشنز ہوں، 3 موشنز ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نیکسٹ ڈے یہ اس کی خاص بات ہے ہنزل کی کہ نیکسٹ ڈے اگر پہلے دن 3 ہوئے تو اگلے دن 2 ہوں گے، اس کے بعد پھر 1 ہوگا، پھر نارمل ہو جائے گا. بھلے آپ 2 چٹکی کھائیں، موشنز نہیں ہوں گے لیکن آپ کا پیٹ صاف ہو جائے گا. تو یہ استعمال کرائیں، بہت فائدے کی چیز ہے. اس کے ساتھ نرم غذائیں یہ لازمی استعمال کرائیں. ان کو زیادہ ٹھوس غذائیں جیسے تندور کے نان ہو گئے، دال ماش ہو گئی، اس قسم کی چیزیں جو ہو گئیں، اروی بھنڈی ہو گئی اور پھول گوبھی، اس ٹائپ کی چیزیں اوائڈ کروائیے. اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں. میاں صاحب میری بہن کے آدھے سر میں درد رہتا ہے اور سیدھی طرف ان کے یہ درد اکثر رہتا ہے، نزلہ وغیرہ ان کو نہیں ہے. بیٹی ضروری نہیں ہے کہ سر کا درد نزلے سے ہی ہو، خاص طور پہ آدھے سر کا اور بچیوں میں. اس کے بہت سارے وجوہات اور اس کی بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں. سم ٹائمز پیریڈ سائیکل کے ڈسٹربنس اور ڈس آرڈر کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ جو اوور ایج ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ گیس اور قبض کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. تو اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ ان کو کیا مسئلہ درپیش ہو. کہ اگر ان کو پیریڈ سائیکل ایشو ہے تو اس کی ریمیڈی ہونی چاہیے، اگر انہیں گیس کی وجہ سے ہے تو اس کی ریمیڈی ہونی چاہیے، قبض کی وجہ سے ہے تو اس کی ریمیڈی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو آپ ذرا اپنا سوال ڈیٹیل میں لکھیے. بہرحال آدھے سر کے درد کے لیے میں ایک نسخہ عرض کر دیتا ہوں، اس کو تمام لوگ استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. ہڑ بھیڑا آملہ 25 گرام، است خطوس 50 گرام، بادام 25 گرام اور مستگی رومی 25 گرام. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، ہڑ بھیڑا آملہ 25 گرام، است خطوس 50 گرام، بادام 25 گرام اور مستگی رومی 25 گرام. ان تمام اجزاء کو باریک پیس کے صفوف بنا لیں. رات سونے سے قبل 1 کپ کھولتے ہوئے سادے پانی میں 2 چٹکی آپ نے اس کی ڈالنی ہے اور چمچے سے ہلانا ہے. اگر شوگر ہے تو ویسے ہی پی لیں، شوگر نہیں ہے تو تھوڑا سا گڑ ملا سکتے ہیں. آپ نے ہلانا ہے، محلول بنا کے نیم گرم پی لینا ہے. ٹھیک ہے، کھولتے ہوئے پانی میں اس لیے ڈلواتے ہیں کہ جب آپ اس کو ہلائیں گے تو تھوڑی دیر میں وہ یہ ہے کہ یکجان ہو جائے گا، اس کے جز پانی میں شامل ہو جائیں گے اور تھوڑا سا نیم گرم ہو جائے گا وہ، یعنی اس کی گرمائش کم ہو جائے گی. آپ اس کو استعمال کیجئے. اس کا کچھ کھانا پینا نہیں ہے، بس یہ سونے سے کوئی 10-15-20 منٹ پہلے لے لیجئے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو تھوڑے دنوں میں آپ کو بہت افاقہ ہوگا. اچھا، اگر کسی کو گیس یا قبض کا مسئلہ درپیش ہو
اس کے لیے ایک چھوٹا سا نسخہ ہے. پودینہ خشک 25 گرام، سونٹھ 25 گرام، اناردانہ 25 گرام اور کالا نمک 15 گرام. اس کا صفوف بنا لیں. دوپہر کھانے کے بعد، رات کھانے کے بعد ایک ایک چٹکی استعمال کریں. انشاءاللہ عزوجل اللہ پاک کے فضل و کرم سے اگر گیس کی وجہ سے ہو رہا ہے تو اس میں بھی آپ کو ریلیف ملے گا، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ دونوں نسخے بیک وقت بھی استعمال کیے جاتے ہیں اور آپ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. تو آپ اگر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس سے آپ کو فائدہ ہی ہوگا. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگر آپ کو کوئی طبی یا روحانی مسئلہ درپیش ہو تو آپ اسکرین پہ دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اپنا نام اور والدہ کا نام لازمی مینشن کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. السلام علیکم.